السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں، سلامت رہیں، خوش رہیں۔ اللہ پاک آپ کے والدین کا سایہ آپ پر قائم رکھے اور آپ کے بچوں پر آپ کا سایہ قائم رہے۔ پاکستان رہے تا قیامت رہے، یہی دعا ہے ہماری۔ آپ لوگوں سے جو گزارش ہے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور واٹس اپ گروپوں میں یہ جو آپ وی لوگ سینڈ کرتے ہیں وہ ضرور کیا کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ چند الفاظ جو آپ لکھتے ہیں اس کو پڑھ کر مزید کوئی ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں ہم اپنے وی لوگ میں بھی شیئر کرتے ہیں۔ دوستوں، محسوس نشستوں پر فیصلہ محفوظ ہوا ہے۔ فیصلہ محفوظ تو ہو گیا ہے، لیکن لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ غیر محفوظ ہو گئی ہے۔ تحریک انصاف نے قاضی فائز کے خلاف جس قسم کی مہم جئی شروع کی ہوئی ہے، قاضی کے خلاف طرح طرح کی باتیں بنانی شروع کی ہیں، وہ اکثریت کھو چکے ہیں۔ اب تحریک انصاف کا کہنا یہ ہے کہ یہ فیصلہ اس لیے محفوظ ہو گیا ہے کیونکہ فیصلہ سنانے میں پرابلم ہو رہا ہے، جج زیادہ ایک طرف ہو گئے ہیں، قاضی صاحب کو شکست ہو گئی ہے، تحریک انصاف کے حق میں جو ججز کی تعداد ہے فیصلہ دینے والے کی وہ زیادہ ہے، انہوں نے بغاوت کر دی، پتہ نہیں کیا کیا رنگ بازی اور ٹوپی ڈرامے جو وہ جاری ہیں۔ لیکن مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ انہوں نے محتر فیصلہ جو نہیں سنایا، اور فیصلہ محفوظ اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ فل کورٹ ہے، اور فل کورٹ کا فیصلہ ہے تو وہ فل کورٹ میں ہی فیصلہ آئے گا، اور فل کورٹ ہی اس فیصلے کو سنائے گا۔ اس لیے اس میں شارٹ جو آرڈر ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں، کیونکہ یہ کوئی دو ججوں کا یا ایک جج کا نہیں، بلکہ فل کورٹ جو ایک بہت بڑی پرانی فرمائش ہوتی تھی کہ فل کورٹ بنا لیں جی، فل کورٹ بنا لیں، تب تھوڑا سا ویٹ کریں، فل کورٹ بھی آپ کو پورا جواب دے گا۔ پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ جیسے انہوں نے غلطیاں کی، کیس لڑا ہے، محسوس نشستیں انہیں نہیں ملنی، اس لیے وہ پروپوگنڈا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کو پتہ ہے وہ فیصلہ ان کے حق میں آ گیا تو پاور شو ہو جائے گی، یا اسے کہہ لیں کہ آپ ان لوگوں نے پریشرائز کر کے فیصلہ اپنے حق میں کرا لیا، اور اگر نہیں ہوا تو پھر پروپوگنڈا تو وہ پہلے ہی کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ان کو پروپوگنڈا کر کے لوگوں کو بتانے میں ذرا آسانی ہو جائے گی کہ پہلے ہی بتا رہے تھے کہ فیصلہ اس قسم کا آنا ہے۔ قانونی ماہرین یہی بتاتے ہیں کہ جس طرح کیس چلا ہے، ان نشستیں پی ٹی آئی کی تو ہرگز نہیں ملنی چاہیے، نہ پی ٹی آئی کو ملیں گی، نہ سنی اتحاد کو ملیں گی، انہیں خالی بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، فل کرنا ہے، اور پھر فل کیا جائے گا جہاں الیکشن کمیشن نے کیا تھا۔ مطلب یہ سیٹیں جو ہیں یہ لگتا یہی ہے کہ یہ حکومتی اتحاد کو ہی ملنے جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ بھی ایک ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، پاکستان تحریک انصاف عدالت میں جانے کے بجائے وہ بندے ڈھونڈے۔ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ بندے ڈھونڈیں جنہوں نے سنی اتحاد سے اتحاد کروایا، سنی جو اتحاد ہے، جو سنی تحریک ہے، اس سے جو اتحاد کروانے والا بندہ ہے وہ ڈھونڈیں، وہ اصل مجرم ہے۔ عدالت میں جا کر کیا ملے گا؟ جس جماعت نے بحثیت ایک پارٹی پر الیکشن نہیں لڑا، اس کی پارٹی کے ٹکٹ پر کوئی منتخب ہو کر نہیں آیا، اس کو سیٹیں کیسے ملیں گی؟ اور پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں ویسے نہیں ملتی۔ آزاد حیثیت میں ان لوگوں نے الیکشن لڑا ہوا ہے، جب آزاد حیثیت میں آپ الیکشن لڑتے ہیں، کوئی پارٹی آپ کی ہے نہیں تو آپ کو سیٹیں ملنی تو بڑی، پتہ نہیں یہ اتنا موٹا سا سادہ سا قانون یا سادی سی چیز پاکستان تحریک انصاف والوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ تو جس پارٹی نے الیکشن نہیں لڑا اس کو سیٹیں کیوں ملیں گی؟ تو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میری سجیشن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے اس بندے کو ڈھونڈیں جنہوں نے یہ اس جماعت سے اتحاد کرانے کے لیے کہا تھا۔ کوئی ایک دو جماعتیں اور بھی تھی جو بہتر تھی، جو کم از کم اس دائرے میں آتی تھی، لسٹیں ڈیفینیٹ جمع نہیں کروائی تھی، لیکن کم از کم وہ اس لاء پہ تو پورا اترتی تھی کہ ان کے جماعت کے انتخابی نشان پر وہ جماعت نے الیکشن لڑا اور ان کا کوئی ایک آدھ بندہ کامیاب بھی ہوا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس جماعت کی نمائندگی جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں یا پھر صوبائی اسمبلی میں موجود تھی۔ اچھا، ہم آپ کو کئی دنوں سے بتا رہے تھے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے کئی سرپرائز ہیں، جو جولائی جو ہے نا وہ کافی ستم گر ہونے والا ہے، ستم ڈھائے گا، اور پھر جولائی ستم گر ہونا شروع ہو گیا ہر لحاظ سے، بجلی کے بل، گرمی، اور پھر خان صاحب کا بھی کنڈا چکیا گیا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی نے 9 مئی کو جناح ہاؤس حملہ کیس میں 3 مقدمات میں عمران احمد خان نیازی کی ضمانتیں جو ہیں وہ کینسل کر دی ہیں۔ اس کیس میں عمران خان کو بار بار ضمانتیں مل رہی تھی، توسیع ہو رہی تھی، بہانہ بنایا جا رہا تھا، لیکن جج نے کہا کہ اب بس بہت ہو گیا ہے۔ پھر 9 مئی کے کیسز بہت سنگین ہیں، ان میں ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے، مرکزی ملزم ہے، اسے کیسے یوں چھوڑا جا سکتا ہے؟
اب چاہے عمران خان کو کسی اور کیس میں رہائی مل جائے، لیکن ان 3 مقدمات میں گرفتاری ڈال دی جائے گی اور ریمانڈ کے لیے لے جایا جائے گا۔ دیکھیں یہ جو 9 مئی ہے نا، یہ خدا کی قسم کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہ اگر یہ ٹیسٹ کیس ہے، بالکل ٹیسٹ کیس ہے، میری نظر میں یہ ٹیسٹ کیس ہے۔ اگر تو آپ نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ جو عمران احمد نیازی نے یہ پاکستان تباہ کیا ہے، اس پاکستان کو بچانا ہے، تو پھر 9 مئی کے کیسز میں آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ کوئی آپ کے پاس حل ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، اس کے بغیر آگے چل سکتا ہی نہیں ہے۔ 9 مئی کے ملزموں کو جب تک سزا نہیں دی جائے گی، تب تک یہ جو کیس ہے نا، کسی پاس سے لگتا نہیں ہے گا۔ پوری دنیا میں مجھے بتائیں کہ کسی جگہ پہ دنیا میں کہیں بھی ایسی کوئی مثال ملتی ہے کہ اپنے ہی اداروں پر، اپنے ہی ملک کی فوج پر کس طرح آپ حملہ ور ہو جائیں، اور پھر آپ اس کے بعد آپ شرمندہ نہ ہوں، پھر اس کے بعد یہ کرنے والوں کو آپ جو ہے وہ ان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی بیان جاری نہ کریں، مذمت نہ کریں، بلکہ کہیں لوگوں کو کہ میرے لوگ کہاں جائیں گے؟ اگر مجھے رینجر گرفتار کرے گی یا مجھے رینجر پکڑ لے گی تو میرے لوگ اس کو مجھے چھڑانے کے لیے کس طرف جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے؟ وہ ظاہر ہے رینجر کے جا کے جلاؤ گھیراؤ کریں گے، فوج کے خلاف نعرے بازی کریں گے، فوج کے املاک کو، شہیدوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو یہ سب چیزیں کی جا رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ابھی ریسنٹلی آپ اس کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، ضمانت دینے کی بات ہے۔ اب وہ اندر بیٹھا ہوا 1971 والا واقعہ آپ کو یاد دلا رہا اور کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کا حال جو 1971 والا کرے گا اگر آپ نے اس کو ضمانت نہ دی، اس کو آپ نے اقتدار نہ دیا، تمام کی تمام جو حکومتیں اس وقت حکومت ہے ان کو اٹھا کر باہر نہ پھینکا، تو پھر وہ آپ کا حال وہی کرے گا جو اس کے ہیرو نے، شیخ مجیب نے کیا تھا۔ تو اب شیخ مجیب کے راستے پر چلنے والے کو ضمانتیں جو ہیں وہ میرے خیال میں سوٹ نہیں کرتی، تو اس لیے میرے خیال میں یہ بڑا بہتر ہوا ہے کہ اس کو جو ضمانتیں وغیرہ کینسل ہیں۔ عمران خان صاحب اور 9 مئی یہ دونوں کا فیصلہ جب تک نہیں ہوگا ملک نہیں چلنا۔ دوسری طرف 9 مئی کے مقدمات میں ہی عمران خان کی بہن عدالت میں پیش ہوئی، ضمانت کا کیس تھا۔ علیمہ خان نے جج سے کافی بدتمیزی کی ہے۔ علیمہ خان نے کہا کہ تفتیشی ہمیں 4 گھنٹے انتظار کرواتا ہے، ضمانتیں کنفرم ہیں۔ جج نے کہا ایسا تو نہیں ہوگا، قانون کے مطابق ہی کیس چلے گا۔ کبھی بھی اگر آپ بیٹھی ہیں آ کر، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ آئیں اور آ کر آپ کے اسی وقت آپ لوگوں کو مطلب جو بھی آپ کی ہیں وہ سیدھے کیس تو ظاہر ایک طریقہ کار اس کے مطابق چلے گا۔ علیمہ خان جو ہے وہ بھری عدالت میں چیخنا چلانا شروع ہوگی۔ ظاہر ہے فرسٹریشن جو ہے وہ نظر آتی ہے، سانپ کھو بیٹھے ہیں، ریاست کو مزید کھوکھلا کرنے کی یہ ہمت اب نہیں رکھتے۔ اب ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہماری دال جو ہے نہیں گلنے والی، تو اب اس کے بعد جو کیا جائے گا وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ لیکن میرے خیال میں یہ بھی ایک جو ہے نا وہ بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے کہ بس خان صاحب اور خان صاحب کے ظاہر ہے بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں اب کیا کہا جائے، لیکن یہ بہنیں تب اپنے بھائی کو منع کرتی جب بھائی ان کا یہ سب کچھ الٹا پلٹا کر رہا تھا، اور بھابھی ان کی کر رہی تھی، تو شاید آج یہ سب کچھ نہ دیکھنے کو دن پڑتا۔ اچھا ایک اور ہے، یہ ہے تو بڑا پرائیویٹ قسم کا معاملہ، اس پہ بحث کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن کیونکہ یہ میڈیا پر ہے، نیشنل ٹیلی ویژن پر چل رہا ہے، تو اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن وہی بات کریں گے جو آج پریس کانفرنس میں خاور مانیکا صاحب نے کہی ہے۔ خاور مانیکا ایک بار پھر قوم کے سامنے آیا ہے، انہوں نے انصاف مانگنا شروع کر دیا ہے۔ اچھا اس میں شریعت سے ہٹ کر جو کام کیے جائیں گے وہاں پر پھر ایسی چیزیں تو ہوں گی، یہی الزام لگ رہا ہے عمران خان صاحب پر۔ خاور مانیکا نے پہلی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کچھ آڈیو چلائی، وہ بھی بتائیں گے، کچھ باتیں کی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ خاور مانیکا نے کہا کہ عدت پوری کیے بغیر نکاح کی کون سی جلدی تھی؟ عمران خان صاحب قوم کو بتائیں کہ کیوں انہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا۔ خاور مانیکا نے بتایا میں چاہتا تھا کہ عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع ہو جائے، میں انتظار میں تھا، لیکن عدت پوری ہونے سے پہلے ہی خان صاحب نے نکاح کر لیا۔ خاور مانیکا نے بتایا کہ زلفی بخاری کے میسج آج بھی میرے پاس محفوظ ہیں جو وہ مجھے بھیجا کرتے تھے، اس کے سارے معاملے پر میں سچا ہوں۔ یہاں پر سوال تو یہ ہے کہ عمران خان نے زلفی بخاری کے ذریعے خاور مانیکا کو کیا میسج کروائے؟ خاور مانیکا نے ایک ویڈیو بھی پلے کر کے سنوائی جس میں کچھ علماء خاور مانیکا کے موقف کی تائید کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہ عمل کو برا بھلا کہا، غلط کہہ رہے ہیں، جرم قرار دے رہے ہیں۔ دیکھیں یہ معاملہ تو ہے نجی، لیکن عمران خان صاحب نے اس معاملے کو چونکہ اقتدار کی خاطر استعمال کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ عدت میں نکاح کالے جادو اور اقتدار تھا۔ جب آپ شریعت کے الٹے چلیں گے تو پھر ایسی چیزیں ہوں گی۔ پرائیویٹ معاملہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب ظاہر ہے اس وقت عدالتوں میں ہے، جو معاملہ عدالتوں میں آ جاتا ہے وہ کہاں پرائیویٹ رہ جاتا ہے۔ بٹ اینی ہاؤ، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے محفوظ ہاتھوں میں رکھے، اللہ پاک آپ لوگوں کو صحت دے۔ خان صاحب کا جو بہت بڑی امید ہے، یہ جو فیصلہ آ رہا ہے جو محفوظ ہو گیا ہے
سیٹوں والا، آپ کے خیال میں یہ سیٹیں کدھر جا رہی ہیں؟ کیا یہ سنی اتحاد کو جا رہی ہیں، تحریک انصاف کو جا رہی ہیں، یا حکومتی اتحاد کو جا رہی ہیں، یا کسی کو بھی نہیں جا رہے ہیں؟ لیکن کسی کو بھی نہیں جا رہے ہیں، یہ آپشن اس لیے نہیں ہے کہ یہ سیٹیں بائی لا خالی نہیں رہ سکتی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، حوصلہ اور ہمت ملتا ہے جب آپ لوگ یہ چینل سبسکرائب کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آگے واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں، اور اپنے جو بھی آپ اس پہ کمنٹ کرنا چاہیں اس کے لیے آپ پلیز ضرور کمنٹ کریں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔